بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے ہائی بلڈ پریشر کی۔ انسانی جسم میں خون کی دیواروں پہ ضرورت سے زیادہ پریشر پڑنے کو ہائی بلڈ پریشر کہتے ہیں، اور یہ 120/80 آئیڈیل سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر یہی بلڈ پریشر 140/90 ہو جائے تو ہم اسے ہائپر ٹینشن بھی کہتے ہیں۔ ہمارے جسم میں خون سرکولیٹری سسٹم کے تحت گردش کرتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہارٹ ہے تو ہارٹ سے جب خون آرٹریز کی طرف جاتا ہے تو ہارٹ میں کنٹریکشن ہوتی ہے۔ جو ہی یہ کنٹریکشن ہوئی ہے تو بلڈ جو ہے وہ آرٹریز میں جائے گا اور آرٹریز سے وینز میں جائے گا، اور جب یہ ادھر سے ریلیکس ہوتا ہے یعنی ڈایاسسٹولک کہتے ہیں اس کو، ڈایاسٹولک، تو بلڈ واپس وین سے آرٹریز میں اور آرٹری سے واپس آئے گا، یعنی اوپر والے جو پریشر ہے اس کو ہم سسٹولک بولتے ہیں اور نیچے والے پریشر کو ڈایاسٹولک۔ سسٹولک اور ڈایاسٹولک بلڈ پریشر ہونے کی کیا وجوہات ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آج کی اس نوجوان نسل میں کم ایج میں بھی بلڈ پریشر ہونے لگا ہے۔ سب سے پہلے انگزائٹی ہے۔ انگزائٹی اور پریشانی کی وجہ سے بلڈ پریشر بڑھتا ہے۔ پھر اس کے بعد ڈپریشن ہے۔ تیسرے نمبر پہ سٹریس ہے۔ پھر اس کے بعد لیک آف ایکسرسائز، یعنی ایکسرسائز کرنے کا وقت ہی نہیں ہے کسی کے پاس۔ پھر سیڈنٹری لائف ہے، یعنی بیٹھے رہنا، بیٹھنے کا کام زیادہ ہے۔ پھر اس کے بعد اوبیسٹی ہے، یعنی موٹاپا سب بیماریوں کی جڑ ہے۔ پھر اس کے بعد ڈائبٹک پیشنٹس ہیں جو ہائی بلڈ پریشر کا شکار ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد مینٹل سٹریس ہے۔ آج مینٹل سٹریس کس کو نہیں ہے؟ ہر بندہ پریشان ہے۔ اسی طرح سے ایکسیس سالٹ کے استعمال سے بھی جو ہے وہ بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے۔ پھر جب جسم میں بلڈ پریشر کم ہوتا ہے تو اسے ہم ہائپو ٹینشن کہتے ہیں، اور اگر جسم میں بلڈ پریشر زیادہ ہوتا ہے تو اسے ہم ہائپر ٹینشن کہتے ہیں۔ اب اس کی علامات کیا ہیں کہ جب بلڈ پریشر جس پیشنٹ کو ہوتا ہے تو اس کے سر میں درد ہوتی ہے، ہیڈیک ہوتی ہے، اس کے بعد ورٹائگو یعنی چکر آتے ہیں اس کو، اور اس کے بعد پالپیٹیشن ہوتی ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، پھر اس کو بار بار پیشاب آتا ہے، اور کڈنی پرابلم ہوتی ہے، اور پھر وہ رات بھر سو بھی نہیں سکتا، یعنی اس کی نیند بھی پوری نہیں ہوتی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہومیوپیتھی میں ایسی کون سی میڈیسن ہے جو اس بیماری کا علاج کرتی ہیں۔ سب سے پہلے لیکسس میڈیسن ہے 200 میں، یعنی یہ خون کو پتلا کرتی ہے۔ یہ جو میڈیسن لیکسس ہے یہ 200 میں آپ دیں پیشنٹ کو، یہ خون کو پتلا کرتی ہے۔ آرنیکا میڈیسن بھی ہے، وہ بھی خون کو پتلا کرتی ہے، اگر اسے آپ 1 ml میں دیں، 1 ml ڈوز آپ دیں گے، لیکن 15 دن کے بعد ایک ڈوز 1 ml میں۔ اس کے بعد بیلاڈونا ہے، یہ 200 میں آپ دیں گے۔ اس کے بعد بیلاڈونا کس پیشنٹ کو دیں گے؟ جس کا سر گرم اور پاؤں ٹھنڈے ہوں اور چہرہ اس کا سرخ ہو، یعنی چہرہ اس کا سرخ ہوگا اور سر اس کا گرم ہوگا اور پاؤں اس کے ٹھنڈے ہوں گے۔ اس کے بعد اگنیشیا ہے جو پریشانی اور سٹریس کی شکل میں دی جاتی ہے۔ گلونائن ہے جو گرمی کا سٹروک لگنے کی وجہ سے یہ میڈیسن بہت مشہور ہے، گلونائن 200 میں۔ اس کے بعد ایک کمبینیشن بھی ہے 3 مدر ٹنچرز کا، ایک کریٹیگس ہے کیو فارم میں، دوسری پیسی فلور ہے اور تیسری راولفیا۔ ان تینوں کو آپ مکس کر کے 15 قطرے 3 ٹائم آپ دے سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔